یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس نے دنیا کے کروڑوں اربوں لوگوں میں سے ہم کو چنا ہے اپنا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ یہ اس مالک کا شکر و احسان ہے کہ وہ دولت اس نے عطا فرمائی ہے جو دولت دنیا کے کسی انسان کے پاس میں نہیں ہے۔ دنیا میں بڑی قومیں ہیں، مختلف مذاہب ہیں، دنیا میں الگ الگ طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن ان تمام کروڑوں اربوں لوگوں میں سے اللہ رب العزت نے کلمہ پڑھنے کے لیے ہم بندوں کو چنا ہے۔ اس بات پر ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مخلوق کے سامنے نہیں جھکتے، ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہم مالک کے سامنے جھکتے ہیں، مالک کی بنائی ہوئی چیزوں کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایمان ہے ہمارا ایک اللہ پر، اور ہم اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، قبر کے حالات پر ایمان رکھتے ہیں، قبر کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب ایک انسان یہ تمام عقائد رکھتا ہے تو 50% کامیابی تو اس کو مل گئی کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اب اگلی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے بعد اس ایمان کی بنیادوں پر عمل کی عمارت کو تعمیر کریں، اور جتنا عمل اچھا ہوگا اتنا ہی ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال اچھے کریں، اور پھر جو بندہ اپنے عمل اچھے کر لے گا تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا، ان کا مقام جنت الفردوس ہوگا۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو اللہ رب العزت ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دے گا۔ یعنی ایمان ہو اور عمل صالح ہو، اچھا عمل ہو، بندہ نیکوکار ہو، بندہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرما لیا ہے کہ جو صاحب ایمان ہو اور صاحب عمل ہو تو ہم اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دیں گے۔ اور یہ نہیں کہا اس آیت میں کہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھے گی، نہیں، فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں رحمان ایسے بندے کی محبت ڈال دے گا جو ایمان والا ہو اور صاحب عمل ہو، جس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں۔ تو دنیا کے چاہے جتنے بھی انسان پائے جاتے ہوں، اللہ رب العزت اپنے اس نیک بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ میں اعمال صالحہ کا پابند ہوتا ہے۔ اور اعمال صالحہ کا مطلب صرف مسجدوں تک محدود نہیں ہے، عمل صالحہ کا مطلب صرف تبلیغوں تک محدود نہیں ہے، نیک عمل کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے۔ نیک عمل کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ آٹو چلاتے ہیں، کسی جگہ کے 100 روپے بنتے ہیں تو آپ 150 کی ڈیمانڈ نہ کریں۔ نیک عمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مسالے کا کاروبار ہے، ساری دنیا ملاوٹ کا مسالہ بیچتی ہے، آپ ملاوٹ کا مسالہ نہ بیچیں، یہ بھی نیک عمل ہے۔ تو نیک عمل کا جو دائرہ ہے وہ صرف مسجد کے دروازے تک محدود نہیں ہے، بلکہ مارکیٹ میں آپ کاروبار اگر ایمانداری سے کر رہے ہیں تو وہ بھی نیک عمل ہے۔ پالیٹکس میں اگر آپ سیاست پوری ایمانداری سے کر رہے ہیں تو وہ بھی نیک عمل ہے۔ اگر آپ دکانداری میں اپنا سودا پوری ایمانداری سے بیچ رہے ہیں تو وہ بھی نیک عمل ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی سے اچھے مراسم رکھے ہوئے ہیں، اس پر رحم کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، اور اس کی دنیا اور آخرت کی پرواہ کرتے ہیں، اس کے حقوق ادا کرتے ہیں تو یہ بھی نیک عمل ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو یہ بھی نیک عمل ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نیک عمل کا دائرہ صرف مسجدوں کی دیواروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر عمل میں، زندگی کے ہر میدان میں اگر بندہ نیک ہو اور ہر کام ایمانداری سے کرے تو اس کو نیک عمل کہا جاتا ہے۔ اور جو ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ میں، یعنی نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اپنا کاروبار ایمانداری سے کرے، لوگوں سے مراسم اچھے رکھے،
خوش اخلاقی سے ملے، محبت سے ملے، مزاج میں نرمی ہو، دل میں سافٹنس ہو، اور اپنے ساری دنیا کے معاملات اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے کرے، تو یقین جانیے کہ آپ کا ہر لمحہ نیک عمل میں گزر رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ جب تم ایمان کے ساتھ میں نیک عمل کرو گے تو ہم تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دیں گے۔ اس لیے جو چاہتا ہے کہ مخلوق اس سے پیار کرے، اللہ کے بندے اس سے پیار کریں، دنیا کے سارے انسان اس سے پیار کریں، اسے چاہیے کہ وہ ہر میدان میں نیک عمل کرے، یعنی 110% سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورے کا پورا وجود ایماندار ہو جائے۔ اور جس دن ہم ایماندار ہو گئے، یقین جانیے کہ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ہماری محبتیں بیٹھا دے گا۔ وہ جو نفرت کرنے والی آنکھیں ہیں، وہ جو ہمارے لیے جن کے دلوں میں نفرت بھری جا رہی ہے، یا جن کے دلوں میں ہمارے خلاف غم و غصہ ہے، اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ ہم لوگوں کے دلوں کو تمہارے لیے نرم کر دیں گے۔ اگر تم نیک عمل کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دے گا۔ تو ہم چوراہوں پر لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے، سیاست کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے، حالات اور ماحول کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے، کبھی اللہ کے قرآن سے بھی پوچھیں کہ اس خالق و مالک کا قرآن کیا کہتا ہے۔ تو اس مالک کا قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں اگر دنیا کی زیادتیوں سے بچنا ہے، ناانصافیوں سے بچنا ہے، کرپشن سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، تو بس تم نیک عمل کرو، ہر میدان میں ایماندار ہو جاؤ، جو جس کا کام ہے وہ اس میں 110% آنیسٹی سے کام کرے، تو اللہ رب العزت تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دے گا۔